اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، معراج کا بیان ہے درود شریف کے بارے میں۔ جمعے کا دن ہے دوستو، درود شریف کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، یعنی جب تک وہ آدمی، وہ مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مجھ پر درود شریف پڑھتا رہے گا تب تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کے مشکلات کو آسان فرما۔ دوستو، درود شریف انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ابھی بیان کروں گا۔ دوستو، درود شریف عام خاص ہے دوستو، جو کہ ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اتحیات کے بعد جو درود شریف ہوتا ہے وہ یہ ہے دوستو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ درود شریف ہے۔ اس درود شریف کے دوستو بہت سے فضائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان ہوا دکھائی دیا، یعنی بیٹھا ہوا تھا فرشتہ اور بہت ہی پریشان تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتوں کو میں گن سکتا ہوں، جتنے بھی اس دنیا میں ریت ہے ان کے ذرات کو میں گن سکتا ہوں، اس زمین پر جتنے بھی پانی ہے، جتنے بھی سمندر ہے، جتنی بھی نہریں ہیں، اگر ان کو قطرے کی شکل میں کیا جائے تو میں ان کو گن سکتا ہوں۔ اگر اس ساری زمین پر ایک وقت میں بارش شروع ہو جائے تو ان بارش کے قطروں کو بھی میں گن سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہوا ہے تو آپ پریشان کیوں ہو؟ اس فرشتے نے فرمایا کہ ایک چیز، یعنی جب آپ پر کوئی اللہ کا بندہ، آپ کا امتی آپ پر درود شریف بھیجتا ہے، اس پر جو رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے ان کو میں گن نہیں سکتا۔ تو دوستو، سوچنے کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو اس دعا کو اللہ سے مانگنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی دعا اللہ سے مانگے، اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو آپ کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد، اے میرے نبی، آپ کا امتی میرا بندہ دنیا کے کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، دنیا کا کوئی بھی چیز مجھ سے مانگ رہا ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اس کے سامنے ہو اور وہ مجھ سے آسانی مانگ رہا ہو، اگر وہ آپ کے طریقے پر آ جائے
تو جس راستے پر بھی وہ آئے گا آسمان کا وہ راستہ اس کے لیے کھلا ہوگا۔ یعنی نبی کا طریقہ بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی رشتہ داری ہو، اگر آپ میں وہ طریقہ سنت کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا وہ عمل جائے گا تو اللہ پاک اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ یعنی دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کے بارے میں کس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، آپ کا طریقہ وہی ہونا چاہیے۔ رشتہ داری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح فرمایا، آپ کا بھی وہی راستہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اسی وقت انشاءاللہ آپ کا پورا کرے گا۔ اور اس کے بعد دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں، یعنی جس دن سے پیدا کیے ہیں اسی دن سے وہ فرشتے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اذکار میں مشغول ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ ہزاروں سال سے سجدہ ریز ہے، کوئی فرشتہ ہزاروں سال سے قیام میں کھڑا ہے، تو کوئی فرشتہ رکوع میں کھڑا ہے، تو کوئی فرشتہ اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی فرشتہ خانہ کعبہ کے اوپر طواف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ قرآن پاک کا ایک آیت ہے دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا مشکل ہو، انشاءاللہ درود شریف کی فضیلت سے وہ مشکل ختم ہو جائے گا۔ دوستو، درود شریف کے جو فضائل ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بیان کرنے کا کوئی وقت، یعنی اتنا متعین وقت نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اتنے وقت میں درود شریف کے فضائل بیان کر سکتا ہوں۔ بہت سے فضائل ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ایک بات سوچنے کی ہے بھائیوں، یعنی ایک فرشتہ آپ کے حق میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم سے تو گناہیں ہوئی ہے، فرشتے تو معصوم ہے، اس معصوم کی دعا آپ کے حق میں کیسے قبول نہیں ہوگی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، فرشتہ کب مانگتا ہے اس بندے کے بارے میں اللہ سے دعا؟ جب یہ بندہ درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو جائے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کے مشکلات کو آسانی سے بدلنے کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، یعنی ہر طرح سے جو آسانیاں ہیں ان کے لیے یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہے کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے اولاد میں برکت عطا فرما، اس کو ہر شر سے محفوظ کر۔ تو اس فرشتے کی دعا دوستو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ دوستو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔